قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پچھلی گفتگو چونکہ ہم سورہ شورا میں سے کر رہے تھے تو یہ اسی کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ سورہ شورا کے اندر جو مرکزی مضمون آیا تھا کہ ہم نے اس دین میں تمہارے لیے وہی طریقہ اختیار کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. بہرحال ایک بات آپ کے سامنے عرض یہ کرنی تھی کہ یہ قرآن حکیم کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ اگر بامقصد ہو تو اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کل میں نے جو گفتگو کی تھی اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ چونکہ دنیا میں جو علامہ اقبال نے بھی ایک بات کہی تھی کہ رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو رسم رہ جاتی ہے اگر یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ رسم ہو. اور میں نے کہا تھا کہ اس کا بڑا شدید اندیشہ ہے کہ آئندہ دنیا میں یہ مصیبت آ کر رہے گی کہ مقاصد ہٹ جائیں گے. جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا، جس مقصد کے لیے تراویح میں پڑھا جانا تھا، وہ مقصد ہٹتا چلا جائے گا. اولین کوشش تو یہ ہونی تھی کہ اس مقصد کی طرف لوگ نہ آئیں، قرآن سننے سنانے کے لیے نہ آئیں اور یہ محفلیں نہ جمیں. اور واقعتاً اس دجالی دور کے اندر اور دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کے اندر اگر کچھ لوگ آپ جیسے پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ شیطان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ یہ پاگل سارے جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں، یہ ساحر اور مجنون، یہ دیوانے کہ میں نے دنیا کو اتنا باہر سجایا ہے، اتنی ساری چیزیں کی ہیں، یہ پھر آ گئے اور کتنا سجاؤں. اس سے زیادہ کیا پاسبلٹی ہے دنیا کو اور سجانے کی یا اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی جتنا وہ کر چکا. تو گویا اس کی بھی آخری حد ہو گئی ہے. اور اب کرنا یہ ہے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ جسے گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو اسے گڑ دے، جسے زہر دینا اسے زہر دے. یہ لوگ تو باز آنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آئیں گے، چمٹیں گے جہاں ہوگا. تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آئندہ اس سارے پروگراموں کو بے مقصد بنایا جائے، یہ رسومات کے درجے میں دنیا میں چلے. اور اس کا میں نے کہا تھا کہ شدید اندیشہ ہے کہ آئندہ یہ قرآن کی محفلیں ہوں گی، تراویح کی ہوں گی. ایک معاشرتی دباؤ تو پڑا، ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تھا ایک مقصد کے تحت تو دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، مخالفت ہوئی، لیکن اس کی اثر پذیری اتنی تھی اور یہ قرآن کی اثر پذیری تھی کہ بہرحال آج کسی محلے میں کسی مسجد میں جائیں کچھ نہ کچھ پروگرام ان کو کرنا ہی پڑتا اور یہ مجبوری آ گئی، حالات کا جبر آ گیا. لیکن اب دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جب یہ پروگرام شروع ہو گئے تو اب لوگ ذرا آنا شروع ہو گئے، ہر جگہ قرآن سے جڑنا شروع ہو گئے. تو پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کو کس طرح بے مقصد بنایا جائے. یہ خطرہ رہے گا آئندہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ لاکھوں انسان جو ہے وہ حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن مقاصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اسی میں نے کہا تھا کہ سعودیہ کا جو نیا پلان آ رہا ہے اور MBS بھی جس انداز میں پیش کر رہا ہے، وہاں جس طرح سے اب مفتی نکلیں گے، بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے دنیا میں کر لی، اپنے نظریات پھیلانے کی نہیں پھیلے. تو اب ذرا جس لائن پر آئے ہیں کہ ان کی طرف سے سند یافتہ لوگ آئیں اور وہ کام کریں. پھر ہو سکتا ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ نصاب عام ہو جائے لیکن مقصد سے فارغ ہو جائے. تو اس حوالے سے آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ قرآن حکیم کا جو ایسن ہے، جو مقصد ہے، وہ سامنے رکھنا چاہیے. اصل میں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت، یہ ہے اس کا ٹاپک. تو اس حوالے سے قرآن حکیم کا جو نچوڑ ہے جو ہم پڑھ آئے پورے کا پورا، وہ میں نے کہا کہ اس وقت تک جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. اور اس میں چونکہ ہم ایک ترتیب سے آ رہے تھے، خاص کر جیسے ہم نے شروع کیا تھا سورہ زمر ہے، سورہ مومن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ سجدہ تھی. تو ان چیزوں کی ترتیب اس طرح سے چلی تھی کہ سورہ زمر میں بات آئی تھی کہ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرو، اور پھر سورہ زمر کے بعد سورہ مومن میں آئی تھی اپنی پکار کو، دعا کو اس کے لیے خالص کرو. اور پھر اس کے بعد سورہ سجدہ کا مرکزی مضمون آیا تھا کہ یہ پکار اور یہ دعوت فرد سے نکل کر معاشرے میں پھیلے. اور پھر اس کا اگلا سٹیپ پھر سورہ شورا میں جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعوت اب عملاً قائم ہو، یہ نظام عملاً قائم ہو. اب یہی تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کی خاص ترتیب سے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے پہلی جو بات ہے اس میں سادہ زبان میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو قرآن ہمیں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بندے دے پتر بن جاؤ. بندے دے نہیں،
اللہ دے بندے بن جاؤ. تو سب سے پہلا یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آتا ہے کہ کیا کرو؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو. یہ دین جو تم دنیا میں نافذ کرنے چلے ہو سب سے پہلے اپنے اوپر تو کرو نا. تمہارا 6 فٹ کا وجود تو یہ گواہی دے نا, کوئی 6 مرلے کا گھر تو یہ گواہی دے نا کہ تم اللہ کے بندے ہو, یہ گھر اللہ کا. اسی میں پھر میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ خواتین نے ان کی مرضی اپنے اوپر ہی چلتی تھی تو انہوں نے نعرہ لگا دیا میرا جسم میری مرضی. تو فرعون نے بس نعرہ لگایا تھا کہ میرا ملک میری مرضی, اس کا اختیار وہاں تک تھا. آپ اور میں لگا دیتے میرا گھر میری مرضی, تو گھر میں سے خاتون نکلی, اس نے کہا پھر میرا جسم میری مرضی. اسی رد عمل میں یہ سارا چلا نا سارا کام. تو اب اصلاً بات ہے کہ یہ اللہ کی مرضی, آپ کا جسم ہو اللہ کی مرضی, یہ اصل بات تو یہ ہے. اور سب سے پہلے پاکستان بھی نہیں, سب سے پہلے اللہ کی مرضی. یہ ملک اللہ کا ہے تو یہاں بھی ہے اللہ کی مرضی. تو یہ اپنے جسم سے لے کر اپنے ملک تک اس سارے خلا کو ذرا کیسے فل کریں گے ہم قرآنی اصطلاحات کی روشنی میں اس کو دیکھیں. سب سے پہلے جو بندگی رب کی دعوت دی جاتی ہے ایک پرسنل لیول پر ایک انسان کو, اس میں قرآن حکیم کی میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, اسی کو کہا جاتا ہے اسلام. اور اسلام بھی کہا جاتا ہے کہ کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں بھی داخل ہونا ہے تو پورا پیکج ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ کوئی کھیل تماشا نہ کرو کہ کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو. ماننا ہے تو پورا مانو, چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو, پورا پیکج ہے. اور اسی کو کہا اطاعت کرو. اسی بات کو اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسی کو دوسرے لفظ میں قرآن حکیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ بار بار آئے گی بات کہ اطاعت کرو. اور اطاعت بھی کلی ہو, کہا جزوی اطاعت قابل قبول نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو, ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم, کیا سزا ہونی چاہیے تم میں سے اس شخص کی جو آدھی بات مانے اور آدھی نہ مانے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں رسوا کر دیا جائے. ویوم یردون الی اشد العذاب, اور جب ہماری جناب میں لوٹے تو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. کہتا رہے کہ دنیا میں ہم بڑے تہجد گزار سے, لیکن تہجد اپنی مرضی سے پڑھی اور باہر جا کر کاروبار شیطان کی مرضی سے کیا, سودی کاروبار کیے. تو نہیں, اطاعت کرنی ہے تو پوری کرو. اب پھر اس کے بعد تیسری بات قرآن حکیم میں بار بار آتی ہے, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اچھا, تقوی کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں ڈرنا, لیکن یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں یا کالے ڈالے سے ڈرتے ہیں. یہ ڈرنا وہ ہے جیسے ابا جی سے ڈرتے ہیں. اس ڈرنے سے مراد جیسے کہ ابا جی ناراض نہ ہو جائیں. تو یہ تقوی کے معنی اللہ کی محبت میں ڈرنا ہے, کہ یہ ڈر پیدا ہونا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تقوی کے معنی یہ ہے. اور یہ تقوی بھی جزوی قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں, کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ میں رات کو بڑا متقی اور دن کو نہیں ہوتا. تقوی ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میں صبح متقی تھا اور شام کو متقی نہیں ہوں, روز صبح متقی ہو جاتا ہوں شام کو نہیں, تک متقی ہے تو ہے. اور اسی کو جامع ترین الفاظ میں پھر کہا عبادت, بندگی اختیار کرو, بندگی اختیار کرو. اور یہ بندگی, یہ عبادت, اس کو پھر ڈیفائن کیا اس انداز میں کہ ہم تو عبادت سمجھتے ہیں بس نماز اپنی مرضی سے پڑھ لی, کام باقی رسومات شادی ہندوؤں کی مرضی سے کر لی, اور سیاسی نظام ہم نے عیسائیوں کی مرضی سے چلا لیا. ٹھیک ہے, اور روز نماز میں تو کھڑے ہو کر ہم نے دعا مانگ لی, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تجھ سے گمراہ ہوئے. اور نماز سلام پھیر کر باہر نکلے تو جو کرتوت ان مغضوب علیہم نے کی تھی ولضالین نے کی تھی وہ شروع کر دی. کیا مطلب ہوا؟ وہاں نماز میں عبادت یہ اللہ کی کر لی, باہر نکل کر سارے وہی کام شروع کر دیے جو ولضالین اور مغضوب علیہم کے کام ہیں. تو یہ بندگی نہیں ہے. بندگی کرنی ہے تو پوری کرو بھائی بندگی. یہ جزوی بندگی قابل قبول نہیں ہے. تو 4 چیزیں میں نے آپ کو رکھی ذاتی اعتبار سے, اسلام, اطاعت, تقوی اور عبادت.
کہ بندے بن جاؤ، جس کو ہم نے سادہ الفاظ میں کہا تھا اللہ کے بندے بن جاؤ ہر معاملے میں۔ اب یہ بندگی ہونی چاہیے، میں 3 الفاظ استعمال کرتا ہوں، ہما وجوہ، ہما تن اور ہما وقت۔ ہر وقت اس کے تاکہ بندگی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون۔ کبھی ایسی حالت میں نہ آئے کہ تمہیں موت آئے تو فرمانبرداری سے باہر ہو، اسلام سے باہر ہو۔ تو ہر وقت اس کی بندگی میں رہو۔ اور اسی طرح ہماتن، یہ نہیں آپ کی نگاہیں تو اس بندگی میں، اس اسلام میں، اس تقوی میں تو ہوں، ہاتھ پاؤں نہ ہو، دل نہ ہو۔ ہماتن، پورا وجود وہ اللہ کا بندہ ہو، اسلام کا اس کے اندر جو ہے فرمانبرداری والا معاملہ ہو، اطاعت والا معاملہ ہو۔ اور تیسری میں نے کہا تھا ہما وجوہ، یہ بندگی، یہ اسلام، یہ اطاعت، یہ تقوی ملٹی ڈائمینشنل ہو۔ ہما وجوہ، یہ نہیں کہ نماز اللہ کی مرضی سے پڑھی تو شادی اور رسومات کسی اور کی مرضی سے کی، روزے اللہ کی مرضی سے رکھے اور کاروبار کسی اور کی مرضی سے کیا، نہیں، ہما وجوہ۔ تو یہ 4 چیزیں اگر قرآن حکیم سے آپ سمجھنا چاہیں تو بار بار یہی ریپیٹ ہو کر آتی رہیں گی۔ اور یہی وہ شے تھی کہ جو سورہ زمر میں اور سورہ مومن میں پڑھی، کیونکہ عبادت کا جوہر کیا ہے؟ دعا۔ تم نے ان ساری چیزوں کے لیے پکارا کس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کے لیے اس کو پکارا، کاموں کے لیے اس کو پکارا۔ تو یہ سورہ زمر اور سورہ مومن مل کر یہ گویا کہ بندگی رب کی دعوت آپ کو دے رہی تھی۔ اب آگے ہاں البتہ اس میں استثناء کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ کسی وقت بھول چوک سے جذبات کی رو میں بہہ کر، کوئی غفلت میں آ کر کسی لمحے انسان جو ہے وہ اس بندگی سے، اس اطاعت سے، اسلام سے، تقوی سے نکل جائے، ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت، کسی لمحے آپ مغلوب ہو جائیں جذبات سے اور نادانی اور جہالت میں آ کر کسی وقت لمحے باہر آ جائیں، لیکن جو ہی پتہ چلے فوراً اس بندگی کے دائرے میں چلے جائیں۔ تو ایسے بندوں کا کہ جو غلطی سے، نادانی سے، جہالت سے کوئی غلطی کر بیٹھیں اور اس کیفیت سے باہر آ جائیں، انما التوبۃ علی اللہ، یہ بھی ہم پڑھائے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اللہ کے ذمے ہیں ان لوگوں کی توبہ جو فوراً توبہ کر لیں۔ بعد کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کر لے، ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے کہ جو اس بندگی کے دائرے سے کسی غلطی کی وجہ سے جذبات میں آ کر باہر آ جائیں اور فوراً اندر چلے جائیں اور توبہ کر لیں اس چیز سے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ البتہ کوئی آدمی اگر اس چیز پہ پڑا رہے اور لگاتار رہے، بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، تو جس کسی نے ایک بھی برائی کی جان بوجھ کر لگاتار وہ لگا رہا، چاہے چھوٹی برائی کیوں ہو، بلا من کسب سیئۃ، نکرہ میں ہے، کوئی چھوٹی برائی بھی اگر وہ گناہ کلا کام لگاتار کرتا رہا، احاطت بہ خطیئتہ، وہ ایک گناہ کافی ہے کہ اس کے سارے نامہ اعمال کو زیرو کر دے، زیرو سے ضرب کھا کر ساری چیزیں زیرو ہو جائیں، بڑی سے بڑی رقم جیسے زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے۔ ہاں فوراً توجہ آئے اور دوبارہ دائرے میں چلا جائے، توبہ کر لے تو دوسری بات ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا۔ اب دوسرے میں آئیں، اللہ کے اس دین کی دعوت دوسرے لوگوں کو دینا۔ پہلا فرض خود اللہ کے بندے بننا، دوسرا فرض یہ دعوت باقی لوگوں کو دینا۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں بھی بے شمار اصطلاحات ہیں، لیکن میں 4 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے تبلیغ۔ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جا کر بات پہنچانا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اس کے آپ پر یہ فرض کی گئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے اپنے رب کی جانب سے جو کچھ کہ آپ پر اترا ہے، اس کو پہنچائیے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ،
آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ رسالت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ لگائی، اور تبلیغ کس کی؟ قرآن کی۔ یہاں میں اور کلیئر کر دوں بات کو، الہدا، دی گائیڈنس، وہ یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا باقی کتابوں میں ہدایت نہیں ہے، کوئی فیضان سنت ہو، فیضان اعمال ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، ہدایت کے نام سے پڑھی جا رہی ہے، سب میں جزوی ہدایت ہوگی، ہدایت ہوگی جزوی، کامل ہدایت صرف قرآن حکیم میں ہے۔ تو تبلیغ قرآن حکیم کی یہ کرو، اور اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، فرض یہ میرا تھا، بلغوا انی ولو، میرے بھی آن مائی بیہاف، ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، ایک آیت آتی ہے وہی پہنچا دو۔ اس قدر یہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی۔ اس کے ساتھ دوسری اصطلاح قرآن حکیم میں آتی ہے دعوت۔ دعوت ہوتی ہے بلا کر، جیسے بنو ہاشم کو بلایا، دعوت دی اور اپنا پیغام پیش کیا۔ اس کے لیے حکیم میں آیا کہ دعوت بھی دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کے بھی کئی طریقے ہیں، 3 بڑے طریقے دعوت کے وہاں بتائے۔ ایک ہے نہایت اعلیٰ علمی سطح پر دو، جیسے میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ آج کی دنیا میں قرآن حکیم کو معجزہ ثابت کرنا سائنٹیفک اعتبار سے، جب قرآن اترا ہے تو اس وقت تھا اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سرنڈر کیا ہے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے، شاعروں نے۔ آج سائنٹیفک اعتبار سے اس کے جو سائنٹیفک حقائق ہیں وہ قرآن سے ثابت کرنا، یہ بالحکمہ اس لیول پر دعوت آئے گی۔ اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ، تب لوگ سمجھیں گے۔ لوگوں کے اندر وہ ساری سائنسی چیزیں، جدید فلسفہ پڑا ہوا، اس لیول پر جا کر سمجھانا پڑے گا۔ اور نمبر 2 موعظہ حسنہ، ایک ہے کہ عام واعظ و نصیحت بھی اس کے ذریعے سے، واعظ کا ذریعہ بھی قرآن۔ عام طور پر آج کے زمانے میں واعظ ایک گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے دلیل سے بات کرو، کوئی سمجھداری کی بات کرو، یہ تم واعظ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، واعظ سے بھی دل نرم ہوتے ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا، اور واعظ کے لیے بھی قرآن، یہ جیسے دورہ ترجمہ قرآن، درس، یہ واعظ کی چیزیں ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے علم و حکمت کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ واعظ دستان و زنے، یعنی جو کیا کر رہا ہے واعظ جو ہے، واعظ دستان و زنے افسانہ مند۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ واعظ جو ہے آج کا کیا کرتے ہیں، دستان و زن افسانہ بند، داستانیں اور افسانہ، یہ اونچے اونچے لمبے ہاتھ کر کے ممبر پر داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ معنی او پست و حرف او بلند، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور بڑے بڑے جملے اور جو اٹریکٹیو گویا کہ ایڈیمز وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، از خطیب و دہلمی، کہ جو خطیب دہلمی ہیں اور ان کے جو گویا کہ حدیث کی جو بالکل سمجھے کہ کمتر درجے کی کتابیں ہیں، ان سے ضعیف روایات، شاذ روایات، ان کے ذریعے اپنے واعظ کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ از خطیب و دہلمی کارے او، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے او۔ از خطیب و دہلمی جو اس کے ذریعے کیا کرتے، گفتارے او، ان کے ذریعے سے خطیب بغدادی اور دہلوی کی حدیثیں، ان کی روایت بیان کر کے، ضعیف اور مرسل اور روایات، قرآن حکیم کو واعظ نہیں مان رہے۔ اور اسی طرح دعوت کا تیسرا درجہ مجادلہ حسنہ، اس کی مثال میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی دوں گا۔ مجادلہ حسنہ میں انہوں نے واقعتاً حق ادا کیا ہوا ہے، پڑوس میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی۔ اچھا آگے چلیے، تیسری اصطلاح اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ جیسے حدیث میں آیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔
ہمت ہے تو ہاتھ سے منع کرو، نہیں کر سکتے ہو ڈالوں کا ڈر ہے تو چلو زبان سے کر دو، یہ بھی ڈرتے ہو تو کم از کم دل میں تو برا محسوس کرو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک یہ ہے عمل کی صورت۔ اور چوتھی بات شہادت علی الناس، یہ قرآن حکیم میں یہ ذرا ثقیل اصطلاح ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دینا، اور یہ حجت پہنچا کر بھی اور نظام کو برپا کر کے بھی قائم کر دینا تاکہ دنیا گواہی دے کہ واقعی یہ بات ہم نے سمجھ لی تھی، ورنہ یہ کتابوں میں افسانے ہی نہ لگے، پچھلوں کی کہانیاں ہی نہ لگیں، یہ گواہی جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور یہ گواہی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر لی ہے۔ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہماری طرح نہیں ایک درس کے بعد وما علینا الا البلاغ، بلکہ وہ جو کچھ کہا وہ سارا عملاً نظام قائم کر کے پھر گواہی لی۔ تو یہ چاروں اصطلاحات دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تبلیغ ویسے اور بھی ہیں، تعلیم ہے، تبشیر ہے، تذکیر ہے، لیکن میں نے چار ہی کی ہیں۔ قرآن حکیم میں اور مختلف انداز میں بھی یہ باتیں آئی ہیں۔ تو یہ چار کا میں نے کہا کہ سیریز چلا کے آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہے۔ اچھا، دنیا میں سب سے آسان ترین تبلیغ ہے عیسائیت کی۔ عیسائیت میں کیا کرنا ہے؟ عقیدہ بدلنا ہے، نہ کوئی عبادات ہے، نہ کوئی نظام ہے کہ اس کا کرو۔ ظاہر ہے عیسائیت میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظام نہیں دے کر گئے، نہ ہندوؤں کے ہاں کوئی نظام ہے، وہ تو لبرلزم کے تحت جو مرضی بنا لیں نظام، ان کو تو کوئی نظام ہے ہی نہیں ان کے پاس جو ان کے مذہب نے انہیں دیا ہو۔ شریعت اگر موسوی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو انجیل میں الفاظ ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز مت یہ سمجھنا کہ میں تم پر سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قانون ہے وہ ساقط کرنے آیا ہوں، وہ تمہیں شریعت موسوی اسی پر لاگو رہے۔ سینٹ پال نے وہ منسوخ کر دی۔ جب سینٹ پال نے منسوخ کر دی ساری شریعت، اب آزادی تھی، لہذا ایک خلا کو پر کیا پھر ان کے علماء نے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ ان کو اتخذوا اخبارہم، ان کے جو علماء تھے انہیں رب نہ بنا لینا، اربابا من دون اللہ، اس لیے بنائے کہ وہ جو شریعت اور قانون اللہ نے دینا تھا وہ ان کی جگہ ان کے پھر علماء نے دینا شروع کر دیا۔ تو سب سے آسان تبلیغ عیسائیت کی ہے کہ عقیدہ بدل لو، عیسائی ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری طرح نہیں لوگ ہوں گے، لیکن کسی ہندو کو بھی آپ دعوت دیں، کوئی کسی سکھ کو بھی کہ مسلمان ہو، تو بہرحال 10 دفعہ سوچے گا تو صحیح 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، کوئی مہینے کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بس عقیدہ بدل لو۔ تو آسان ان کی تبلیغ آسان ہے عیسائیوں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہندو یا سکھ جو تھا وہ نیا مسلمان ہوا، سردیوں کے دن تھے، تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی مسلمان ہو گئے کیسا لگا؟ انہوں نے کہا کام تو ٹھیک ہے پر ویلیاں دا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا، ویلیاں حالے میں وہ زور پڑھ کے آندہ نہیں ہے، پھر مسیتی نس جاؤ، پھر اثر پڑھو، حالے کار نہیں پہنچنا تو پھر جڑا مغرب پڑھو، تو ویلیاں الگ، تو سوچے گا تو صحیح۔ تو عیسائیت کی تبلیغ آسان۔ اچھا، اس کے مقابلے میں نظام کی تبلیغ، اشتراکی نظام ہو، جمہوریت ہو، اس کی تبلیغ اور مشکل ہے کہ نظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے ہم نے۔ ظاہر جمہوریت کی بھی جن لوگوں نے جو ہے وہ داغ بیل ڈالی، تبلیغ کی، اس کے ذریعے لوگ متاثر ہوئے، پھر جمہوریت آئی نا۔ اشتراکی انقلاب روس میں ایسے ہی تو نہیں آ گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، اس کے لیے زندگیاں کھپائی ہیں، پھر وہ نظام آیا۔ تو ایک ہے نظام کی تبلیغ، ایک ہے عقیدے کی تبدیلی، اس کی تبلیغ۔ اب سمجھ لیں کہ اسلام میں یہ دونوں ہیں۔ میں صرف اس فرق واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اگلی بات پہ آئیے جو سورہ شورى کا مضمون تھا۔ یہ تو ہو گیا سورہ حامیم سجدہ کا مضمون کہ دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں جیسے اصطلاحات آ گئی، تبلیغ آ گئی، دعوت آ گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح 10 مرتبہ قرآن حکیم میں آئی۔ شہادت علی الناس، یہ قرآن حکیم کی یہ دعوت آ گئی۔ نمبر 2 بلکہ تیسری اب جو آ گئی بات سورہ شورى کے اندر، یہ جو آیات بھی میں نے پڑھی، مضمون بھی آ گیا، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ یہ نظام
قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ نظام یعنی دین کا یہ نظام یہ خالی پڑھنے اور تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عملاً دنیا میں قائم ہو جائے۔ اس کے لیے 4 اصطلاحات ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہیں۔ عام طور پر یہ دوسری یعنی جو سٹیج تھی یا دوسرا فرض تھا اس سے لوگ واقف ہوتے ہیں، عام طور پر پہلے فرض سے بھی واقف ہیں، دوسرے سے بھی واقف ہیں، یہ تیسرے سے عام طور پر واقف نہیں ہوتے۔ اس کے بڑے تاریخی اور طویل معاملات ہیں کہ یہ کیوں پس منظر میں چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نظام کی بات کی وہ دنیا میں بچا نہیں، یا پھر وہ نظام آیا یا وہ گیا، لہذا اس کی جو ترتیب ہے یا سند ہے یا تعلیم ہے وہ منقطع ہے۔ سمجھ لیں اس بات کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس نظام کی تبدیلی کے لیے، وہاں اور مسئلہ تو کوئی نہیں تھا نا، نمازیں بھی لوگ پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، شریعت کے مطابق فیصلے بھی ہو رہے تھے کہ نظام کے اندر جو چھوٹی سی خرابی آ گئی ہے یہ کل کو جا کر بڑی ہو جائے گی، اس کو یہیں روک دینا چاہیے۔ کھڑے ہوئے بچ گئے، نواسہ رسول ہیں، یہ اتنا خطرناک کام ہے تیسرا، بچ نہیں سکے۔ لیکن وہ تو بڑی ہائی فیملی سے تھے، ایلیٹ کلاس سے تھے، ان کا نام رہ گیا، ورنہ جنہوں نے یہ نام لیا وہ تو مسنگ پرسن ہو گئے، بچے ہی نہیں، ان کا نام گم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بچ گئے۔ اچھا ذرا ایک اور مثال دے دوں۔ 1857 میں انگریز آئے، بر عظیم پاک و ہند پہ قبضہ ہو گیا، تو ایسے علماء بھی اٹھے، انہوں نے کہا ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت غیر اللہ کی حکمرانی نہیں تسلیم کریں گے، میدان میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 300 ایسے علماء کو دہلی کی گلیوں میں جا کر پھانسی پر لٹکایا گیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں مانتے انگریز کی حکومت، اللہ کے نظام کو لائیں گے۔ 300 ایک دن میں صرف ہوئے پھانسی پہ۔ کوئی بتا دے ان 300 میں سے 3 کے نام کسی کو آتے ہو؟ تو ان کی کوئی تحریر، ان کی کوئی کتاب، کیسے ممکن تھا کہ ان کے وہ چیزیں ہمارے تک آتی اور وہ نظریہ آتا؟ یہاں تو خالی پیشن گوئی کر دی تھی نعمت شاہ ولی نے کہ انگریز چلے جائیں گے، تو ان کی کتاب پر بھی اگلوں نے پابندی لگا دی تھی، آج تک سیدھی ہو نہیں سکی ہے پیشن گوئیوں والی کتاب۔ کسی سے کوئی ورقہ ملا، کسی سے کوئی، یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اکٹھی بھی کی تو ترتیب مختلف ہے، ظاہر ہے کہیں اکٹھی نہیں مل سکی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا طویل تاریخی اسباب ہیں اس تیسرے فرض کو نہ جاننے کے، کہ جو اس فرض کو لے کر اٹھا وہ دنیا سے گم ہو گیا، مسنگ پرسن ہو گیا۔ اس زمانے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے حالات وہ پیدا کر دیے کہ وہ لوگ گم نہیں ہو سکے۔ کوئی مولانا مودودی اٹھے، کوئی ڈاکٹر اسرار اٹھے، کیونکہ جمہوریت کا دور آ گیا، ایک غلط کام کے بھی کچھ فائدے ہو جاتے، یہ غائب نہیں ہو سکے۔ حقوق کا تصور آیا کہ آدمی اپنی بات کر سکتا۔ اچھا اس زمانے میں یہ حقوق کا تصور نہیں تھا، وہ تو جو آدمی بادشاہ کے خلاف بات کرے گا وہ ریاست کے خلاف بات کرے گا۔ دیکھیں یہ آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہوئی ہیں، اس کو سمجھیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ، خلیفہ یا ریاست ایک چیز ہوتے تھے، آج کے زمانے میں ریاست اور حکومت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ آج حکومت کو تبدیل کرنا انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ آپ ریاست کے خلاف بات کریں گے تو باغی قرار پائیں گے، حکومت کے خلاف بات کرنے پر بغاوت کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ حکومت کی تبدیلی یہ بنیادی حقوق میں شامل ہو چکا، اس لیے 9 مئی کے اقدام کو ریاست کے خلاف کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا، تو میں کہا بے شک ہم ساتھ ہیں، وہ آنے نہیں دیں گے، وہ ریاست کے خلاف اقدام ہوا، حکومت کے خلاف نہیں ہوا۔ تو آج کی دنیا میں ریاست کے خلاف اقدام ایکسیپٹیبل نہیں رہا، جبکہ حکومت کے خلاف اقدام ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے، وہ حقوق میں شامل ہوا ہے۔ ان چیزوں فرق کو سمجھیں، جو دنیا میں فرق واقع ہوئی تو ایک آسانی پیدا ہو گئی دنیا کے اندر، تو اس وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ بچ گئے کہ جو اس زمانے میں یہ تیسرے فرض کی بات کرتے۔ اب تیسرے فرض کو آئیں سمجھے کیا ہے، قرآن حکیم میں اس کی اصطلاحات کیا کیا آئی ہیں۔
ایک اصطلاح اس کی ہم پڑھ لیں گے، وہ سورہ مدثر میں آئے گی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آپ کا رب بڑا نہیں ہے دنیا میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ابو جہل بڑا ہے، ابو لہب بڑا ہے، اللہ اپنے گھر خانہ کعبہ میں نہیں بڑا ہے۔ کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کی اپنے گھر میں نہیں چلتی ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے۔ یہ تو وہ بھی مانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، باہر انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا لا شریک لک لبیک، یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے ہم، لیکن کن معنوں میں پڑھتے تھے؟ اللہ نے آسمان بنایا ہم مانتے ہیں، اللہ نے زمین بنائی ہم مانتے ہیں، لیکن حکم وہ ان شریکوں کا مانیں گے۔ یہ اختلاف تھا۔ تو بہرحال اللہ کو بڑا کیجئے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ رات کا آپ کا قیام کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو آپ کھڑے ہو کر قرآن پڑھیے اور دن کو کھڑے ہو کر اس قرآن کا جو حکم ہے، اس قرآن کو جو بھیجنے والا ہے اس کی بات منوائیے۔ تو خود مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اللہ بڑا نہیں ہے۔ آج جیسے ہماری پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اللہ بڑا ہے؟ جیسے خانہ کعبے کے اندر نہیں تھا، وہاں بھی بڑا نہیں ہے۔ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہاں 342 ہے۔ مجھے روسو کی بات یاد آ رہی ہے، والٹیئر اور روسو نام سنے ہوں گے آپ نے، جو فرانس میں جنہوں نے اس انقلاب کے اوپر کام کیا۔ تو روسو نے یہی کہا، وہاں بھی ذرا مالی حالات مشکل میں آ گئے تھے، تو شہنشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے شاہی گھوڑے سارے بیچنے لگا ہوں تاکہ مالی حالات پر قابو پایا جا سکے۔ تو روسو نے اس پر تبصرہ کیا اور اس نے کہا شاہی گھوڑے بیچنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ پارلیمنٹ میں جو تم نے گدھے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بیچ دو، اس سے شاید حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ 360 بت یقین مانے وہ اتنی گندگی نہیں کرتے تھے جتنے 342 گند ڈالتے ہیں اللہ کے احکامات۔ تھوڑی سی کمی یا زیادہ ہو جائے تو پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ یہ بھی 360 ہو جائیں تو پھر کوئی یہاں بھی کوئی انقلاب آ جائے۔ بہرحال دوسری اصطلاح، پہلی یہ آ گئی، دوسری اصطلاح قرآن حکیم میں یہ آ گئی جو ہم بہت شروع کی آیات میں پڑھائے تھے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک دوسری جگہ وہ اصطلاح اس طرح آئی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، ہر شعبہ ہے زندگی میں اس کی حکمرانی ہو جائے۔ یہ دوسری اصطلاح ہے۔ تیسری یہاں سمجھیں، تیسری سمجھیں جو ابھی اس آیت کے اندر ہم نے پڑھی تھی، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، یہ فرض کرا دیا گیا، اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، اسی کا نظام پھر جو ہے اسی کو عام اصطلاح میں کہا گیا خلافت، علی منہاج النبوہ، اللہ کی خلافت کیا ہے؟ نائب سمجھتے ہوئے اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ اچھا، اسی میں اللہ ہی کی بات سب سے سربلند ہو جائے، اور حدیث میں بھی یہی اصطلاح آئی، کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے ٹاپ پر ہو جائے، سب سے سربلند ہو جائے۔ تو یہ میں نے 3 جو ہے وہ سٹیپ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھے، جو 3 منزلہ عمارت سے آپ کے سامنے انہوں نے کوئی کرنے کی کوشش کی ہوگی، کیسے مجھے نہیں پتا، میں تو زبانی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، انہوں نے کوئی سکیچ بنایا ہے کہ پہلی سطح پر، ذاتی سطح پر اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ دوسری سطح پر کیا ہے؟ تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس۔ اور تیسری سطح پر کیا ہے؟ تکبیر رکعت وربک فکبر، اقامت دین، جو اس کی اصطلاح بھی سورہ شورى میں پڑھی، اور اسی طرح اظہار دین حق، لیکون الدین کلہ للہ، اظہار دین حق ابھی ہم نے نہیں کہا، وہ اصطلاح آئی جیسے سورہ صف میں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کا غلبہ ہو جائے ہر ایک دین کے اوپر،
یہ اصطلاح، اور الہ کلمت اللہ، یہ اصطلاح بھی ہم نے پڑھی۔ یہ تین جو ہیں، تین درجوں کے سٹیپ ہیں جو اس طرح سے کہے گئے۔ اب ان کو پورا کرنے کے لیے لوازمات کیا ہے، یہ پورے کیسے ہوں گے، ان کو اپنایا کیسے جائے۔ بالکل دیکھیں کہ نماز فرض ہے، تو نماز فرض ہے تو نماز کو جو ہے ادا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز کسی فرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ خود بھی فرض ہو جاتی ہے، وضو بھی فرض ہے۔ لیکن ان ساری عبادات کا نظام کیا ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم آج کل کیا کرتے ہیں۔ مثلا وضو فرض ہے، وضو کا ایک مقصد ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وضو کے لیے گھنٹہ تقریر کروں کہ جو آدمی باوضو رہے گا، صبح باوضو دفتر سے نکلے گا، اس پر رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، کاروبار اچھا ہوگا، اچھا رزق میں بڑی برکت ہوگی، پاکیزگی رہے گی، فرشتے اترتے رہیں گے۔ لیکن وضو کے بعد کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو جو اصل مقصد تھا وہ فوٹو۔ اسی طرح نماز کا بھی اپنا ایک مقصد ہے۔ ہم ساری فضیلتیں آج جانتے ہیں کہ جو ایک نماز چھوڑے اتنا گناہگار ہے، جو ایک پڑھ لے اتنا ثواب ہے، لیکن یہ پڑھنی کس مقصد کے لیے تھی وہ ذہنوں سے ہو چلو۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم ساری نمازیں پڑھ لیتے لیکن اللہ یاد نہیں آتا۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایک خاص کیفیت میں انہوں نے کہہ دی کہ ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو مقصد تھا وہ یاد ہی نہیں آتا، وہ اوجل ہوا ہے۔ جو میں سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آئی یہ سجا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ تو جھک رہا ہے، تیری باڈی جھک رہی ہے، تو اندر سے نہیں جھک رہا۔ تیری میں تو اسی طرح کھڑی ہے، تو وہی کام کرنے کو تیار ہے۔ تو ان سارے کاموں کے لیے ہے جہاد۔ ان سارے تینوں سٹیپس کو کرنے کے لیے ایک اصطلاح ہے کیا؟ جہاد۔ اب اس جہاد کو سمجھیں۔ ہم تو جہاد وہی سمجھتے ہیں تلوار لی یا گن لی، ٹھا 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 سب کو مارا، یہ جہاد ہو گیا۔ لیکن جہاد کے ذرا اس تصور کو سمجھیں کہ ان تینوں کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ پہلی سطح پر خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے سب سے پہلا جہاد آپ کو اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا۔ یہ نفس، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء پڑھائے تھے ہم 13ویں پارے میں۔ یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، آپ کو اس کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا۔ نفس کہتا ہے کہ سوئے جاؤ، صبح نہ اٹھو نماز کے لیے۔ نفس کہتا ہے کہ نہ آؤ ادھر۔ تو سب سے پہلی مخالفت آپ کے نفس کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر شیطان، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان ایسے دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے۔ جو ہی آپ غافل ہوئے وہ آپ کو پھونکے مارتا ہے، آپ کو اکساتا ہے، آپ کے نفس کو بھڑکاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کشتن ابلیس کار مشکل است۔ یا میں نے شعر لکھا ہوا دیکھا تھا، اب یہ نظر نہیں آ رہا۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کا مارنا مشکل ہے، اسے مار نہیں سکتے۔ خوشتراں باشد، اچھی بات یہ ہے مسلمانش کنی، اس کو کیا کر لو؟ مسلمان بنا لو۔ کیسے بنانا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر معاشرہ، ایک معاشرے میں لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ دعوت دے رہی ہے، ادھر دوسری طرف میچز ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، فلمیں ہو رہی ہیں، اسی طرح اور جو بھی میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں، آدمی ادھر جائے ادھر آئے۔ اب اس سے ہٹ کر ادھر آنا، پہلے درجے میں 3 طرح کا یہ جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اور معاشرے کے خلاف۔ ان تینوں کے لیے جو جہاد کے لیے جو تلوار، جو توپ، بندوق ہے وہ قرآن ہے۔ نفس کو بھی کچلنے میں، مطیع بنانے میں مبید و وامن قرآن ہے۔ انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ قرآن کا رات کو اٹھ کے پڑھنا، یہ ممید و معاون ہوتا ہے نفس کو دبانے میں۔ شیطان بھی جب تک یہ قرآن کا ذکر آپ کے اندر ہے آپ کے نزدیک نہیں لگتا۔ اس معاشرے کو بھی آپ قرآن پڑھا کر ہی
قائل کر سکتے ہیں۔ دوسری سطح کا جہاد، جیسے میں نے کہا دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس، وہ بھی کس سے، کون سی توپ سے یہ جہاد ہوگا، کس تلوار سے ہوگا؟ قرآن سے۔ تبلیغ قرآن کے ذریعے، دعوت قرآن کے ذریعے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس قرآن کے ذریعے۔ آپ جب قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے تو لوگوں پر خود ہی کلیئرٹی آتی چلی جائے گی، کون خدا ہے کون نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان کے افکار میں، ان کے نظریات میں، افکار اور نظریات درست ہوں گے، اعمال خود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ جن اعمال کی بنیاد پر غلط نظریات تھے، غلط نظریات کٹے، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ جیسے درخت کی جڑ کٹے تو درخت خشک ہو جایا کرتا ہے۔ اور شہادت علی الناس بھی اسی کے ذریعے قائم ہوگی، ایک عملاً اور ایک پہنچا کر۔ تیسری سطح پر آ کر یہ جہاد عملاً شکل اختیار کر سکتا ہے، تلوار والی شکل۔ ظاہر بات ہے کہ جو نظام ہوتا ہے اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ جڑیں چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک درخت بھی جو زمین میں جڑیں گاڑ چکا ہو نا، بڑی مشکل سے ہلا کر نکالنا پڑتا ہے، تو پورا نظام جو ہو وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا، اور اس کے لیے پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے ہاتھ میں۔ اور کوئی کہے کہ اس کے اٹھائے بغیر دو پرچیوں سے بدل جائے گا، نہیں بدل سکتا۔ اگر بدل سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جانیں نہ پیش کرتے، اللہ کے اپنے دندان مبارک نہ شہید کرواتے۔ آپ جیسے نبی مہربان جو کسی جانور، کسی پرندے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، انسانوں کو کیسے دیکھتے؟ لیکن یہ نظام لانے کے لیے آپ نے بھی اپنے پیاروں کی جانیں قربان کروائی ہے۔ آج کے دور میں کیسے ہوگی یہ علیحدہ سے موضوع ہے، اس کو اس وقت میں نہیں چھوڑ رہا۔ آج یہ جہاد کیسے ہوگا، کیونکہ آج اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، اس کے لیے حل کیا ہے وہ ہم علیحدہ سے ایک پورا مضمون باندھیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تو دونوں طرف والنٹیئر تھے، نہ کوئی سٹینڈنگ آرمی ابو جہل کے ساتھ تھی نہ حضور کے ساتھ تھی، کوئی تنخواہ دار نہیں تھے، ادھر بھی رضاکار تھے ادھر بھی رضاکار تھے۔ نمبر 2 کہ کوانٹیٹیولی ڈیفرنس تھا، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ ادھر اگر 2 تلواریں تھیں ادھر 100 تھی، ادھر 8 گھوڑے تھے ادھر 100 تھے، فرق یہ تعداد کا تھا، کمیت کا نہیں تھا۔ تعداد میں فرق اوپر نیچے تھا، ادھر کم تھی ادھر زیادہ تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ادھر بندوق ہو ادھر جو ہے وہ میزائل ہو، ادھر پتھر ہو ادھر ایٹم بم ہو، گرنیڈ ہو۔ آج کی دنیا میں یہ فرق بھی بہت ہو چکا۔ اب رضاکار نہیں ہے، پہلا فرق وہ نہیں رہا، رضاکار دونوں طرف نہیں ہے۔ ایک طرف اگر کوئی جماعت اٹھے بھی تو رضاکار ہیں، دوسری طرف سٹینڈنگ آرمیز ہیں۔ اسی طرح سٹینڈنگ آرمیز کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک آکوپیشن آرمیز ہوتی ہیں، ایک نیشنل آرمیز ہوتی ہیں، دونوں کے متعلق علیحدہ پالیسی ہوتی ہے۔ مثلا ہماری ملک میں اگر آرمی ہوگی تو نیشنل آرمی کہلائے گی، انڈیا کی آرمی آکوپیشن آرمی وہاں کے مسلمانوں کے لیے کہلائے گی، تو یہ فرق بھی رہے گا۔ اچھا، یہ دیکھ کر سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جیسے میں نے کہا، ایک یہ ڈیفرنس یعنی رضاکار نہیں تھے، اب ایک طرف سٹینڈنگ آرمیز آ گئی، ایک طرف رضاکار آ گئے۔ دوسری طرف کوالیٹیٹیو ڈیفرنس بہت بڑھ گیا، ایک طرف میزائل، ٹینک، بندوقیں، کیا کیا آگے، راکٹ آ گئے، اور دوسری طرف انسان نہتے ہوتے چلے گئے۔ اب ان نہتوں کا اس ڈیفرنس کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا، یہ سوچنا پڑے گا۔ تیسرا ڈیفرنس جو بہت بڑا ہے، اس زمانے میں کلیئر کٹ ڈیفرنس تھا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، آج یہ ڈیفرنس نہیں ہے۔ ابو جہل کے ساتھ تھے کلیئر تھا یہ کافر ہے، ادھر حضور کے ساتھ تھے کلیئر تھا مسلمان ہے۔ اب جو لڑائی ہوگی تو دونوں طرف مسلمان ہیں، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو اس پر پھر انشاءاللہ العزیز علیحدہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو دور حاضر کے مسائل پیدا ہو گئے آج کی دنیا میں، ان سے کیسے نپٹا جائے، اس میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور آج کے حالات اور زمانوں نے جہاں پہنچا دیا اس سے کیا سیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، دنیا سیکھتی ہے ان تجربات سے۔ دنیا نے سیکھا
کہ حکمران کوئی بن جاتا تھا، سیٹ نہیں چھوڑتا تھا، تخت نہیں چھوڑتا تھا تو اس کے لیے ایجیٹیشن ہوتی تھی، کربلا برپا کرنی پڑتی تھی، لوگ خون دیتے تھے. تو سوچا گیا کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، حکمران بن جائے تو ہر دفعہ کربلا برپا کر کے ہٹائیں گے، یا کیوں نہ 5 سال کے لیے منتخب کرے تاکہ دوبارہ اختیار لوگوں کے پاس آ جائے، غلط ہو گیا تو صحیح کر لیں. تو حالات نے تبدیلی کھائی نا، اور ان نزاکتوں کی وجہ سے ایک مسئلہ نکلا. بہرحال یہ موضوع ابھی تیسرے فرض کو کیسے پورا کریں گے آج کی دنیا میں، یہ موضوع الگ رہے گا، ہم اس پر گفتگو کریں گے. اب آ جائیے تیسری چیز کی طرف. ایک میں نے کہا کہ 3 فرائض، دوسری چیز کیا؟ جہاد. اب یہ جہاد جو ہے پہلی سطح پر تو آدمی ذاتی طور پر کرے گا، اکیلا، اور اس میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے ہی کرنا ہے. رات کو قرآن پڑھنا ہے اکیلے، معاشرے کے خلاف، والدین کا دباؤ، رشتہ داروں کا، برادری کا، شیطان کا، اکیلے فیس کرنا پڑے گا. دوسری سطح پر بھی اسے یہ ذاتی طور پر وہ کر سکتا ہے، تبلیغ ہو، دعوت ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، شہادت علی الناس ہو، انسان ایز اے انڈیویجول کر سکتا ہے. ہاں اس کے لیے کوئی انجمنیں بن جائیں، کوئی تنظیمیں بن جائیں، کوئی مدارس بن جائیں، کوئی دارالعلوم، کوئی اور اس طرح کے اشاعتی ادارے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اکیلے کر سکتا ہے دوسرا کام. یہ جو تیسرا فرض ہے نظام کو اکھاڑنے کا، یہ اکیلے نہیں کر سکتا. دیکھیں پہلے فرض کے لیے جیسے میں نے کہا اکیلے کر سکتا ہے، لیکن اسی میں لوگوں نے پیر و مرشد سے بیعتیں شروع کر دی. بیعت ارشاد اسی کا ہے نا، ذاتی اصلاح کے لیے. بیعت کس لیے ہے؟ وہ ذاتی اصلاح کے لیے بیعت ارشاد جو شروع ہوئی کہ کسی کو مربی بنا کر اس سے اصلاح لے کر آدمی اپنی صحیح کر لے. دوسری کے لیے میں نے کہا کہ وہ بھی اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی انجمنیں ہوں، کوئی ادارے ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. تیسرا فرض جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی جماعت اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے انسان کو. کیوں؟ اکیلا چنا پہاڑ نہیں کھود سکتا. آپ اکیلے گلی کا کام کرنا شروع کر دیں اپنے جو ہے وہ محلے کی، وہ نہیں کر سکتے، ساتھ لوگوں کو ملانا پڑے گا. تو تیسرے کام کی فرضیت کے لیے ہے کہ آپ کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کریں، لیکن اس جماعت کو جوائن کرنے کی 3 شرطیں ہونی چاہیے سامنے، جس کو مرضی جوائن کرے. نمبر 1، اس کا کلیئر کٹ گول ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین، تکبیر رب، جو اوپر موقف لکھا ہوا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَىٰ كَلِمَةِ اللَّهِ. یہ کلیئر کٹ اس کا موقف ہو نمبر 1 اس پارٹی کا، اس جماعت کا جس کے لیے آپ شامل ہو رہے ہیں. نمبر 2، اس کی قیادت چکری نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، اپنے اس مقصد کے ساتھ پرخلوص ہو. اور یہ قریب جا کر پتہ چلتا ہے آدمی کو. وہ جو آگا شورش کاشمیری کا شعر ہے کہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے، اگر کہہ دوں تو گردش لیل و نہار تھم جائے، کہ وہ راز کے جن سے کچھ زخم پائے ہیں میں نے. تو وہ قریب جا کر دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قیادت مخلص بھی ہے یا نہیں. ان کا طرز عمل، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رہن سہن، اوڑھنا بچھونا اس مقصد کے لیے ہے بھی یا نہیں. ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا دوسروں کے لیے مدرسے بنا رہے ہیں اور اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں؟ خلوص و اخلاص کہیں سے تو آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا نا، ناپنا پڑے گا. اور نمبر 3، پہلا میں نے کہا کلیئر کٹ گول، دوسرا قیادت پرخلوص ہو، اور نمبر 3 کہ اس جماعت کا طریقہ کار کیا ہے. وہ اس غلبہ دین کو، اقامت دین کو، تکبیر رب کو، اعلاء کلمت اللہ کو کیسے غالب کرنا چاہتی ہے. کیا وہ سنت سے ماخوذ ہے یا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. تو مختصر میں نے پھر آپ کے سامنے یہ دعوت رکھی ہے اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں ہوں سامنے. قرآن حکیم کی یہ دعوت ہے، یہ مقصد ہے، یہ سامنے رکھ کر اس کو پڑھے. اب اگر یہ ساری چیز سمجھ آ جائے
تو جو اقبال نے کہا تھا کہ آرزو اول پیدا نہیں ہوتی، انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ کام کرے، اور پیدا ہو جائے تو رہ جاتی ہے خام یا مر جاتی ہے۔ پیدا ہو تو کہتا ہے کہ اچھا کر لوں گا، ابھی بعد میں کر لوں گا، وقت ہی نہیں آتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں، وہ خواہش ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے انسان کے اندر سے، اور دوسری سمجھ میں آ بھی جائے، آدمی شامل بھی ہو جائے تو عمل نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ جو غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و ظہر مگر طبیعت ادھر نہیں آتی، ول پاور کی کمزوری۔ یہ دیکھیے دو چیزیں، انسان کا علم اور عمل، یہ دونوں کو مربوط کرنے والی شے انسان کی ول پاور ہے۔ ول پاور نہ ہو تو کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا۔ مثلا جیسے یہ آپ کی طاقت نہ ہو، آدمی معذور ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی طرح اندر سے معذور ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ول پاور علم اور عمل کو جوڑتی ہے کہ وہ اس نے جو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کی ول پاور ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے خودی، میں، انا، یہ خودی جس کی جتنی مضبوط ہوگی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اتنی خودی انسان کے اندر اور ول پاور آ جائے انسان کے اندر، وہ طاقت آ جائے، اور وہ طاقت کیا چیز فراہم کرتی ہے؟ قرآن حکیم۔ وہ ول پاور آپ کو قرآن حکیم سے پیدا ہوگی۔ ایک طرف یہ قرآن حکیم آپ کو ان فرائض کا علم دے گا، اور دوسری طرف آپ کو ول پاور دے گا تاکہ آپ اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں جو بھی سما خراشی کی ہے میں نے آپ کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، گھر جا کر استخارہ کرے، سوچے سمجھے، اور ان فرائض کو بجا لانے کے لیے کوشش اور ہمت کریں، اور اس کوشش اور ہمت کے لیے بھی قرآن ہی سے جڑنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اور وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی۔